دولت کا طوفان اگر چاہتے ہو تو شعبان المعظم کے مہینے میں یہ کراماتی تسبیح، یہ اللہ پاک کا مجرب نام لازمی پڑھ لینا، انشاءاللہ سارا سال رزق آپ کے گھر سے دور ہرگز نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جس گھڑی کا آپ سب کو بے چینی سے انتظار تھا، جو لوگ شعبان المعظم کے مہینے کا انتظار کر رہے تھے، اب ان کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اب یکم شعبان جو ہے وہ ہم سب کے درمیان آ گیا ہے۔ ایسا خاص وظیفہ، ایسی کراماتی، ایسی جادوئی تسبیح آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ اگر آپ لوگ اس وظیفے کو، اس عمل کو کر لو گے تو یقین جانو آپ کے جو مقدر کے ستارے ہیں وہ چمک جائیں گے، آپ کی جو بد قسمت ہے اس کے تالے کھل جائیں گے۔ دوستو، بہت سارے ایسے میرے پریشان بھائی ہیں، پریشان بہنیں ہیں، جن کے گھر کے جو اخراجات ہیں وہ بھی پورے نہیں ہو رہے، طرح طرح کی ان کو مصائب کا سامنا ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ جو مہینہ ہے، یہ جو مبارک مہینہ ہے شعبان المعظم کا، جس کو نبی پاک نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اگر آپ لوگ یہ جادوئی تسبیح، یہ کراماتی تسبیح پڑھ لیں گے تو یقین کریں سارا سال آپ کو غیب سے ہی رزق ملے گا۔ اللہ پاک آپ کے گھر میں اتنی برکت، اتنی وسعت پیدا کر دیں گے کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ دوستوں، یہ مہینہ ویسے بھی فضیلت کے اعتبار سے بہت اوپر ہے، اور اس مہینے کے اندر روزے رکھنے کی بھی تاکید کی گئی ہے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو نبی پاک فرماتے تھے کہ مجھے جو ہے وہ رمضان کی خوشبو اور تیز ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو لہٰذا اگلا مہینہ تو سردار مہینہ ہے، اگلے مہینے کی تو بات ہی کیا ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ، اس مہینے کو تو بالکل بھی آپ لوگوں نے ہاتھ سے ضائع نہیں ہونے دینا۔ رجب کا مہینہ تو رخصت ہو گیا، لیکن اب جو شعبان المعظم کا مہینہ ہم سب کے درمیان جاری و ساری ہے، جو آ گیا ہے، اس کی اگر آپ لوگ یکم تاریخ یا پھر کوئی اور سی تاریخ یا پورا مہینہ آپ کے پاس موجود ہے، اس مہینے میں اگر آپ لوگ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی جو تمام کی تمام پریشانیاں ہیں، آپ کی جو مشکلات ہیں وہ ساری آسان ہو جائیں گی۔ لیکن اس کو آپ نے سچے دل کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ آ گیا ہے، آپ نے یکم شعبان کو لازمی اس عمل کو کر لینا ہے، یہ آیت پڑھ لینی ہے، یہ تسبیح کر لینی ہے، ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے جو ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ آپ کا ایسا نصیب کھلے گا اس تسبیح کو کرنے سے، یقین مانے آپ کے ہر کام بن جائیں گے، بگڑے کام سنور جائیں گے۔ اگر کوئی آپ کا ایسا کام ہے جو برسوں سے آپ کا نہیں ہو رہا، یا کوئی نیا کام آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں اور آپ لوگ اس بات کا پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو کام ہے اس میں کتنا مجھے صبر کرنا پڑے گا اور کتنی جلدی اللہ پاک اس میں برکتیں، وسعتیں پیدا فرمائے گا، تو پھر اس عمل کو، اس وظیفے کو بالخصوص کرنا، انشاءاللہ آپ کی تمام جو حاجات ہوں گی وہ پوری ہو جائیں گی۔ آپ کا کوئی اگر کیس چل رہا ہے اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کیس میں آپ کو کامیابی حاصل ہو جائے، اور بعض بہنیں تو ایسی بھی ہیں جو کومنٹ کر کے بتاتی ہیں کہ ان کے بھائی نے جو ان کا حصہ ہے وہ ہڑپ لیا ہے۔ دیکھیں، یہ بالکل سر ناجائز ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگ جو یہ مہینہ شعبان المعظم کا آ گیا ہے، اس مہینے کے اندر بالخصوص اس وظیفے کو کریں اور سچے دل سے کریں۔ کوشش کریں روزانہ دن میں 4 سے 5 بار اس جو عمل کو ہے وہ دہرا لیں، اور نماز کے بعد پڑھیں گی مجلس میں، وہ تو ایک الگ ہے۔ جیسے کہ جو آپ نماز پڑھتی ہیں، نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے بیٹھے وہیں پر ہی پڑھیں گی تو وہ ایک ہی مجلس کہلاتی ہے، اس میں اگر آپ پڑھیں گی تو زیادہ فائدہ ہوگا، اور چلتے پھرتے بھی یوں تو آپ پڑھتی رہیں، ثواب تو ملے گا ہی، اس کے فیوز و برکات بھی آپ کو زیادہ حاصل ہوں گے۔ انشاءاللہ اللہ پاک روحانیت میں بھی برکتیں پیدا فرمائے گا، آپ کی زبان کو ایسا بنا دے گا کہ آپ جب کسی کے لیے دعا کریں گے اللہ پاک ضرور بضرور قبول و منظور فرما لے گا۔ تو اگر آپ لوگ مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہیں تو اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور بضرور شعبان المعظم کے مہینے میں کریں۔ آپ کی دل کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی آپ کے گھر کی رکاوٹیں ہیں، وہ سب کی سب انشاءاللہ العزیز
اللہ پاک کے فضل اور اس کے کرم کے صدقے تو پھر آپ کی جو ہے مصیبتیں وہ ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی، آپ کے معاملات میں جو ہے آسانیاں ہوتی چلی جائیں گی، اللہ پاک آپ کے رزق کو وسیع و عریض کرتا رہے گا، آپ کے لیے اتنی آسانیاں پیدا فرما دے گا کہ گویا آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے اللہ پاک نے میرے لیے آسانیوں کا جو ہے وہ سبب بنا دیا۔ تو دوستوں اس عمل کو، اس وظیفے کو بالخصوص آپ لوگوں نے ضرور بضرور یہ شعبان المعظم کے مہینے میں کر لینا ہے۔ انشاءاللہ جب بھی آپ لوگ اس مہینے میں اس عمل کو کریں گے تو یقین کریں آپ کو بڑی کامیابیاں ملیں گی، آپ کے جو رکے ہوئے کام ہیں وہ چل پڑیں گے۔ اور بہت سارے تو ایسے لوگ ہیں جو اس دن کا، اس مہینے کا سالہ سال انتظار کرتے ہیں کہ اللہ پاک کب ان کو شعبان المعظم کا مہینہ وہ ہے ان کو دلا دے، کیونکہ دوستو بھائیوں بہنوں اس مہینے کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور اس مہینے کو نبی پاک کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے بزرگ ہیں جو کہ اس مہینے کا بے چینی سے انتظار کرتے تھے، گھنٹوں گھنٹوں روزانہ سیکنڈوں میں ان کو انتظار بڑا بھاری گزرتا تھا، لیکن یہ جو مہینہ ہے شعبان المعظم کا یہ ہمیں یوں ہی مل گیا، کیونکہ ہم لوگ غفلت کی ماری زندگی جی رہے ہیں اور طرح طرح کی مصائب اور پریشانی میں گرے ہوئے ہم سب دوسرے لوگ ہی نظر آتے ہیں۔ تو دوستو بھائیوں بہنوں کیوں نہ آج اس سال اس دن اس مہینے میں اس عمل کو کر کے، جو کہ تلوار سے بھی زیادہ تیز وظیفہ ہے اور ایسا عمل ہے یقین کریں برق رفتاری سے آپ کے معاملات کو ٹھیک کر دے گا۔ روزانہ یہ ایک آدھی منٹ کا وظیفہ ضرور بضرور کر لینا، اللہ پاک پر بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ پاک پر جس نے بھی بھروسہ کرا اللہ پاک نے ضرور بضرور اس کو وہ چیز عطا کری جو اس نے اللہ پاک سے مانگی تھی۔ اور دوستوں اس مہینے کی فضیلت کا اعتبار اس سال سے بھی، اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس مہینے میں جو ہے وہ نامہ اعمال جو ہے وہ تبدیل ہوتے ہیں اور اللہ پاک جو ہے وہ رزق لکھ دیتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا سارا مہینہ جو ہے وہ اچھا گزرے، محتاجگی سے آپ لوگ محفوظ ہو جائیں، تو پھر اس وظیفے کو، اس عمل کو ضرور بضرور کر لیجئے گا، کیونکہ جب تک آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کرتے رہیں گے اللہ رب العزت آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں ضرور بضرور عطا فرمائے گا۔ تو دوستوں آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص اور ضرور آپ لوگوں نے کر لینا ہے۔ جب تک آپ لوگ اس وظیفے کو، اس عمل کو کرتے رہیں گے اللہ پاک آپ کے معاملات میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کے اخلاص میں برکتیں وسعتیں پیدا فرماتا رہے گا۔ اور وہ جو مائیں بہنیں جو پریشان رہتی ہیں، جو رشتوں کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں، جو مائیں رشتوں کے چکر میں بہت در بدر کی انہوں نے ٹھوکریاں کھائی ہیں کہ ان کی جو بچیوں کا رشتہ ہے وہ اچھے گھر میں ہو جائے، تو انشاءاللہ اس عمل کو کرتے ہی آپ کے گھر ضرور بضرور ایک اچھا رشتہ دستک دے گا۔ تو میری ماؤں، میری بہنوں، آپ لوگوں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو سارے دن میں کسی بھی وقت ضرور بضرور کر لینا ہے۔ جب تک آپ لوگ اس وظیفے کو، اس عمل کو کرتے رہیں گی یقین کریں اس کے فیوز و جو برکات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اور اس کے جو فیوز و برکات وہ اتنے زیادہ کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ مہینہ ہی ایسا مہینہ ہے، آپ کے جو معاملات ہیں اس میں انشاءاللہ العزیز آسانیاں ہو جائیں گی۔ تو میری ماؤں، میری بہنوں، آپ لوگوں نے اس مہینے کو ہرگز بھی اپنے ہاتھ سے ضائع نہیں ہونے دینا۔ آپ لوگوں نے اس عمل کو ضرور بضرور کر لینا ہے۔ عمل کا جو طریقہ کار ہے اس کو ذرا سماعت کریں کہ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ جو ہے اس وظیفے کی نیت کر لیں۔ وظیفے کی نیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے نماز کی نیت کی جاتی ہے، نیت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ تیاری کر لیں۔ اگر آپ نے وضو نہیں بنایا ہوا وضو کر لیں اور پھر مصلے پر بیٹھ جائیں۔ فرض نماز کے بعد کریں گی تو زیادہ بہتر ہے، صبح نہار منہ کریں گی تو وہ بھی افضل ہے، رات کو سوتے وقت کریں گی تو وہ بھی افضل ہے۔ آپ لوگوں کے پاس جو افضل ترین وقت ہے اس عمل کا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، دھیان سے توجہ سے سنیے گا، ہلکی سی بھی ویڈیو کو اسکپ مت کریے گا، کیونکہ اگر آپ لوگ ویڈیو کو اسکپ کر کر کے دیکھیں گے تو خود بتائیں کس طرح سے آپ کے لیے آسانی ہوگی
کس طرح سے اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں نے عمل کرنا کس طریقے سے ہے؟ سب سے پہلے آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں گی اور اعتکاف کی نیت کر لیں گی۔ نویتو سنت الاعتکاف، آپ لوگ اعتکاف کی نیت کر لیں گی۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لینا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں نے ایک بار پڑھا ہے، لیکن آپ لوگ صرف اور صرف 3 بار پڑھیں گے، 3 بار۔ اور اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ پاک سے شیطان مردود کی، یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں بہنوں، اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کہنا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں بہنوں، تعوذ تسمیہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھیے گا، کوئی سا بھی پڑھ لیں جو آپ کو اچھا لگے، جو آپ کو پڑھنے میں آسان لگے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں، صلی اللہ تعالیٰ علی محمد پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یا درود خضری یا درود قادریہ، یا پھر کوئی سا بھی درود جو آپ کو اچھا لگتا ہے پڑھنے میں، جو آپ کو آسان لگتا ہے، جو درود آپ کے لیے زیادہ منافع بخش ثابت ہوتا ہے، اس درود کو پڑھ لیں۔ مجھے تو جو اچھا درود لگتا ہے وہ درود ابراہیمی ہے۔ ہر کسی کو یہ درود اچھا نہیں لگ سکتا کیونکہ یہ تھوڑا بڑا بھی ہے، لیکن مجھے یہ درود پاک اچھا لگتا ہے اور مجھے مجرب بھی یہی لگتا ہے۔ تو ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ دھیان سے ملاحظہ کریں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے آگے کے اپنے وظائف پڑھنے ہیں، ذرا اس کو آپ لوگ دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو تسبیح ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لینی ہے۔ اگر لکڑی کے دانوں والی تسبیح ہے تو زیادہ بہتر ہوگا، اگر لکڑی کے دانوں والی تسبیح نہیں ہے تو کوئی اور سی بھی تسبیح لے سکتے ہیں، لیکن لکڑی کے دانوں والی ہوگی تو وہ زیادہ افضل ہوگی۔ اس تسبیح کو اٹھا لیں اور پھر آپ لوگوں نے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام جو یا خالقو ہے، اس نام کو آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ یا خالقو، یا خالقو، یا خالقو، یا خالقو کو آپ لوگ صرف اور صرف 41 مرتبہ پڑھیں گے۔ 41 مرتبہ آپ لوگوں نے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا خالقو آپ لوگوں نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ لوگ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا خالقو پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے جو دوسرے نمبر پہ عمل پڑھنا ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس دعا کو، اس کو دعا بھی کہتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ قرآن پاک کی بڑی مجرب آیت ہے۔ اللہ پاک کی ذات پاک ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل صرف اور صرف 11 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ صرف 11 مرتبہ آپ لوگوں نے، بڑی کم تعداد ہے، کوئی اتنی زیادہ تعداد نہیں ہے، کم تعداد میں آپ لوگوں نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب آپ لوگ 11 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ لیں، اب آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے؟ وہ ہے واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین۔ اس عمل کو واللہ خیر الرازقین صرف اور صرف 7 مرتبہ آپ لوگ صرف 7 مرتبہ پڑھیں گے واللہ خیر الرازقین۔ جب آپ لوگ 7 مرتبہ واللہ خیر الرازقین کو پڑھ دیں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے کلمہ شریف، جو جسے کلمہ طیبہ بھی کہا جاتا ہے، کلمہ شریف آپ لوگوں نے وہ پڑھ لینا ہے۔ وہ بھی بڑی کم تعداد میں پڑھیں گے، بس اتنا آرام سے پڑھیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک بار ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ 2 بار ہوا لا الہ
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस तरीके से सिर्फ 7 मरतबा आप लोग पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सिर्फ 7 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोगों ने अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या वहाबू, इसको 21 मरतबा, सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा आप लोगों ने ये वाला सिफाती नाम या वहाबू इसको पढ़ लेना है। दोस्तों बहुत छोटा, बड़ी कम तादाद में ये वजीफा है, कोई इतना बड़ा लंबा चौड़ा अमल नहीं है कि आपने 10 तस्बीहात पढ़नी है। इन तस्बीहात को मिलाएंगे तो बामुश्किल 100 बनेगी। आप लोगों ने या वहाबू को सिर्फ 21 मरतबा पढ़ लेना है। जब आप लोग 21 मरतबा या वहाबू को पढ़ लें, उसके बाद अब आप लोगों ने आसमान की तरफ अपना चेहरा उठाना है। अगर मेरी माएँ बहनें कमरे में वजीफा कर रही हैं तो फिर कोई मसला नहीं है, वो कमरे में करें। अगर सहन में कर सकती हैं वहां कर लें, छत पे कर सकती हैं, जहां पे पर्दे का एहतमाम हो, क्योंकि खवातीन के लिए पर्दे की जो है वो बड़ी अहमियत है पर्दे की। तो पर्दे के अंदर ही वो इस अमल को, इस वजीफे को करेंगी और फिर आसमान की तरफ अपना मुंह उठाएंगी, नजरें आसमान की तरफ करेंगी। अगर वो कमरे में है तो तसव्वुर में आसमान को लिएंगी और आप ये कहेंगी ये या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, ए असबाब पैदा करने वाले, इंतहाई तवक्कुल के साथ, इंतहाई अल्लाह पाक की जात में डूब के, अल्लाह पाक के अंदर फना होके आप लोगों ने या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब आप लोगों ने पढ़ना है। और उसके बाद और जब आप लोग या मुसब्बिबल असबाब पढ़ लें, उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, नजरें झुकाएंगी, अल्लाहु अकबर 7 बार अपने दिल की तरफ, सीने की तरफ देखकर, आप लोग जो लेफ्ट में होता है उसकी तरफ देख के आप लोग सिर्फ 7 मरतबा अल्लाहु अकबर आराम आराम से अल्लाहु अकबर कहेंगी। जिनका कल्ब जारी है, जो दिल से कह सकते हैं वो दिल से कहें, जो जबान से कह सकते हैं वो जबान से कहें। उसके बाद दोबारा दुरूद पाक 11 बार पढ़ लेंगे, जो आपने अव्वल पढ़ा वही आप लोग आखिर में पढ़ लेंगे। दोस्तों बड़ी जादुई तस्बीह बताई है मैंने, ऐसी करामाती तस्बीह है कि बस आप लोग करके देखें, फिर आप देखेंगे आपके बिगड़े काम कैसे बनेंगे। और जब आप लोग इस वजीफे को शबानुल मुअज़्ज़म में रोजाना की जो है बुनियाद पे करेंगे, रोजाना की बुनियाद पे आप लोग करेंगे, यकीन करें मामलात ऐसे सीधे होंगे, आपको खुद जागती हुई आंखों से नजर आएगा कि आपके मामलात में आसानियां होना शुरू हो गई है, आपको गैब से ही मदद मिलना शुरू हो गई है। अल्लाह पाक आपको ये एहसास आपके दिल में दिला देगा कि बस आपका जो बिगड़ा काम है वो बन गया। ये ऐसा वजीफा है, ये ऐसा यकीन करें मुजर्रब अमल है। और उसके बाद फिर आप लोग जब हाथ उठा के दुआ मांगेंगे तो मेरे लिए भी करिएगा, उम्मत के लिए भी जरूर करिएगा। इंशाअल्लाह मैं भी अपनी हर दुआ में आप लोगों को याद रखता हूँ, आप लोग भी अपनी हर दुआ में अपने भाई को याद रखिएगा और दुरूद पाक की महफिल का हिस्सा बने। ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ के 101 बार वैसे कम से कम की तादाद है, चाहो तो ज्यादा पढ़ लो, चाहो तो कम पढ़ लो। पढ़ के अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम, जिसके लिए आपको दुआ करवानी है, अपने वालिद के लिए करवानी है, आप उनका नाम कमेंट सेक्शन में लिख दें। इंशाअल्लाह नाम लेके हर जुम्मे की जुम्मे जो महफिल होती है दुरूद पाक की, उसके अंदर उनका नाम शामिल कर दिया जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का ये बड़ा मुजर्रब और बड़ा खास अमल आपको पसंद आया होगा। दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और आप लोग इस वजीफे को रमजानुल मुबारक के महीने में भी कर सकते हैं। बड़ा मुजर्रब, यकीन करें ये लम्हात है, ये बड़ा मुकद्दस महीना है, जिस महीने का मुसलमान जो है वो बड़ी आरजू के साथ वो इंतजार करते हैं। ये ऐसा महीना है। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो, एक नया अमल, एक नए वजीफे के साथ। इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।